السلام علیکم۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام ہی سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اسلام بہت جلد ایک بین البراعظم دین کی حیثیت سے ابھرے گا۔ اسلام کی اپنے دامن میں جس وسعت کا اظہار کیا گیا تھا، جس وسیع القلبی کا اظہار کیا گیا کہ تمام دنیا کے مذاہب اور تمام دنیا کی قومیں اسلام سے اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرنے لگیں۔ اگر آپ مدینہ کی اسلامی ریاست کو دیکھیں تو اس کے اندر پہلے ہی تمام دنیا کی ایگزسٹنگ تہذیبوں کی نمائندگی موجود تھی اور اس کا دامن وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پرشین امپائر کی نمائندگی کر رہے تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ رومن امپائر کی نمائندگی کر رہے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کی نمائندگی، ام المومنین بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قبطی عیسائیوں کی جو مصر میں جن کو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا ان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یہودی، عیسائی اور مشرک اپنے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں جگہ لے رہے تھے۔ اس سے یہ بات بھی بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام صرف عربوں کا مذہب یا دین نہیں تھا۔ اسلام کے اپنے دامن میں ایک غیر معمولی صلاحیت موجود ہے کہ دوسری تمام تہذیبوں کو اپنی شناخت اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہوئے بھی اسلام کی چھتری کے نیچے ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایک مغربی مفکر نے کہا ہے کہ there is nothing more powerful than the idea whose time has come، یعنی کسی ایسی سوچ اور فکر سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہو سکتی جس فکر کے پھیلنے کا وقت آ پہنچا۔ اسلام کا وقت آ پہنچا تھا۔ جس وقت اسلام کی دعوت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے ہیں، اس وقت صرف عرب یا مشرکین مکہ ہی زمانہ جاہلیت میں نہیں تھے، پوری دنیا زمانہ جاہلیت میں تھی۔ ایک طرف پرشین امپائر، ایک طرف رومن امپائر افریقہ کا اور مشرکین کا اپنا یہ حال، اور پھر ہند میں مشرکین ہندوستان۔ بذات خود مکمل گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا جہاں تک نور ہدایت کا تعلق ہے۔ عیسائیت کو گو کہ آئے ہوئے تقریباً 600 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن جب سے عیسیٰ علیہ السلام کے محبت اور پیار کے دین کو ظالم رومن امپائر نے اڈاپٹ کیا، عیسائیت بھی رومن امپائر کے ظلم و جبر کی ایک نمائندہ بن کر رہ گئی تھی۔ رومن جس طرح اپنی سلطنت پر اپنی قوم پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، اس میں اور پرشین امپائر کے ظلم میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ ظالم اور جابر حکمران اور حکومتیں جس طرح اپنے عوام پر حکومت کرتی تھیں، نہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور وہ ہیومن رائٹس کے کانسیپٹس، وہ تصورات جو اسلام لے کر آیا، وہ اس زمانے کے لحاظ سے اتنے ایڈوانس اور اتنے آگے تھے کہ جہاں نہ کالے کو گورے پر فوقیت تھی، نہ عربی کو اجمی پر فوقیت تھی، انسان کا آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت، تقوی اور اللہ سے محبت اور تعلق کی بنیاد میں تھی، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق بیان کر دیے گئے۔ یہ وہ کانسیپٹ اس زمانے کے لحاظ سے ایک عجوبہ تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ روحانی تسکین دے رہے تھے لوگوں کو کہ ہر تہذیب نے اس دین کو جوق در جوق قبول کرنا شروع کیا۔ اور یہ قافلہ حجاز بڑی شان سے حجاز سے نکلا دنیا کو فتح کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال نے جیسے فرمایا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ سفر نہ مال غنیمت کے لیے تھا نہ کشور کشائی کے لیے، گو کہ اس سفر میں مال غنیمت بھی ملا اور کشور کشائی بھی ہوئی، لیکن نظریاتی طور پر یہ ایک دعوت تھی جو مدینہ سے نکل کر جزیرہ نما حجاز سے نکل پوری دنیا کی طرف پھیلی۔ جب مسلمانوں نے عراق اور شام پر اپنی مہموں کا آغاز کیا تو تلواریں ضرور ٹکرائیں، لیکن تلواریں غریب، یتیم، بیوہ، مساکین اور عوام الناس کے ساتھ نہیں، ظالم پرشین اور رومن امپائر سے ٹکرائیں۔ طاقت کا توازن اس حد تک مسلمانوں کے خلاف تھا کہ عقلی طور پر ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلمان رومن اور پرشین امپائر کو شکست دے سکتے۔ اس کے باوجود جب ان طاقتوں کو شکست ہوئی اور وہ اپنی اپنی سلطنتوں سے پیچھے ہٹائے گئے، تو پھر مسلمانوں نے عوام الناس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جو جنگی قواعد اور قاعدے اور جو سلوک عوام الناس کے ساتھ کیا گیا وہ اس قدر غیر معمولی تھا کہ اسلام جنگل کی آگ کی طرح لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ قواعد اور قاعدے کہ نہ جنگلوں کو کاٹا جائے گا، نہ شہروں کو جلایا جائے گا، نہ بوڑھوں، عورتوں، بچوں کو تباہ کیا جائے گا، نہ عبادت گاہیں خراب کی جائیں گی، نہ جانور ہلاک کیے جائیں گے، یہ اتنے غیر معمولی تھے کہ لوگوں کے لیے جب ایک سلطنت ہٹائی گئی ان کے اوپر سے، ایک ظالم حکمرانوں کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد اسلام اپنی محبت اور پیار کی دعوت کے ساتھ ان کے پاس پہنچتا ہے،
تو تمام وہ تہذیبیں چاہے وہ عرب ہوں یا غیر عرب ہوں انہوں نے اسلام کی دعوت کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہجرت کے تقریباً 80 سال کے اندر حال یہ ہو چکا تھا کہ تمام عراق، تمام شام، مصر، تمام شمالی افریقہ اور پھر خراسان، افغانستان اور یہ تمام علاقے مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن ابھی بھی کچھ علاقے ایسے تھے کہ جو مسلمان وہاں تک ابھی پہنچ نہیں پائے تھے، یعنی ہندوستان کا علاقہ، ماوراء النہر یعنی وہ علاقے جو سینٹرل ایشیا میں آج شمار ہوتے ہیں، وہ علاقے جو ایشیا مائنر یعنی ترکی کے وہ علاقے کہ جہاں آج ترکی کی ریاست قائم ہے، اور یورپ، ان تمام علاقوں پر فتوحات کا سلسلہ آہستہ آہستہ جاری تھا۔ مسلمان فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے اب ہم 86 ہجری تک پہنچ گئے ہیں کہ جب اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ولید بن عبد الملک کے دور کا ذکر کریں اور ان کی فتوحات کی بات کریں، ہم ان کے ایک گورنر حجاج بن یوسف کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ تاریخ اسلام میں حجاج بن یوسف ایک انتہائی کنٹروورشل وجود کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ اس شخص نے جہاں تو داخلی سیکیورٹی کے معاملات میں انتہائی شدت اور سختی کا معاملہ اختیار کیا اور دربار نبوی کے کئی پھول بھی اس کی تلوار سے روندے چلے گئے، خانہ کعبہ پر بھی، مکہ مکرمہ پر بھی اس کی فوجوں نے حملہ کیا اور بے دریغ بے انتہا مسلمانوں کا خون بہایا اپنی سلطنت کو سنبھالا دینے کے لیے۔ یہ اس کا تاریخ پہلو ہے۔ سلطنت اسلامیہ کی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے حجاج بن یوسف ایک جینیس تھا۔ اس نے جو فورن پالیسی مرتب کی، اس نے اسلام کی سرحدوں کو دنیا کی آخری حدوں تک پھیلا دیا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی غیر معمولی باتیں کی جن کا آج ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ حجاج نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ بازنطینی حکمرانوں کو سزا دینے کا اور ان کی معاشی قوت کو توڑنے کا ایک بہت زبردست طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بائزنٹائن امپائر کے سکے بلاد اسلامیہ میں استعمال کرنا بند کر دیں۔ یعنی یہ کرنسی وار تھی۔ بلاد اسلامیہ میں اس کے بعد بازنطینی سکوں کا استعمال بند کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر خلافت اسلامیہ نے اپنے مزید سونے اور چاندی کے سکے جاری کر دیے، جو پہلے بھی جاری تھے، لیکن اس کمی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ جو بازنطینی سکوں کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کو پورا کر لیا گیا۔ نتیجہ سے کیا ہوا؟ اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں؟ بنیادی طور پر مسلمان جب سرحدوں پہ ٹکرا رہے تھے بازنطینی سلطنت کے ساتھ، لیکن تجارت آپس میں جاری تھی۔ بازنطینی تاجر مسلمان سرحدوں میں آتے، اپنے سکے لے کر آتے، تجارت کرتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ اب جب مسلمانوں نے ان کے سکے استعمال کرنا بند کر دیے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بائزنٹائنز کو اپنی کرنسی ایکسچینج کرنی پڑتی مسلمان سلطنت میں آ کے، اور اس کی تجارت کو شدید نقصان پہنچا۔ یعنی مسلمانوں نے فورن ایکسچینج کرنسی استعمال کرنا بند کر دی اور اپنی کرنسی استعمال کرنے لگے۔ اتنا شدید معاشی صدمہ پہنچا اس سے بائزنٹائن امپائر کو کہ انہوں نے خلافت اسلامیہ پر جنگ مسلط کی۔ تقریباً اسی دور میں سیباستوپول کے مقام پر، جو آج ترکی میں واقع ہے، ایک خوفناک جنگ ہوئی مسلمانوں میں اور بازنطینیوں میں۔ اس جنگ کی وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمانوں نے بازنٹائنز کا فورن ایکسچینج ریزرو استعمال کرنا بند کر دیا تھا۔ اس جنگ میں بری طرح ان کو شکست ہوئی اور ان کی معاشی طور پر بھی کمر توڑ دی گئی۔ یہ اتنا غیر معمولی فینومینا ہے جس کا تاریخ اسلام میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ تقریباً 1400 سال کے بعد امریکنز نے یہی پالیسی استعمال کی عراق کے خلاف، جب صدام حسین نے عراقی اکانومی کو ڈالر سے کنورٹ کر کے یورو میں لے جانے کی کوشش کی اور اپنے فورن ایکسچینج ڈالر سے تبدیل کر کے یورو میں لے کے جانے لگا، تو امریکنز نے اسی بات کی وجہ سے عراق پر ایک جنگ مسلط کی۔ تقریباً 85 ہجری کے آس پاس سیباستوپول کی لڑائی
وہ پہلی لڑائی تھی انسان کی تاریخ میں جو کرنسی ایکسچینج پر لڑی گئی، اور اس کے اثرات آج تک دنیا محسوس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو حجاج بن یوسف نے غیر معمولی فورن پالیسی کے حوالے سے کارنامے انجام دیے، انہوں نے 3 اعلیٰ ترین جرنیل سلیکٹ کیے۔ قتیبہ بن مسلم، جو خراسان کے گورنر تھے، ان کو ماوراء النہر اور سینٹرل ایشیا فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ محمد بن قاسم، جو اس کے بھتیجے بھی تھے، ان کو ہند کی فتح کے لیے روانہ کیا، اور موسیٰ بن نصیر جو افریقہ کے گورنر تھے، ان کو اور طارق بن زیاد کو اسپین پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ تمام غیر معمولی واقعات ایسے ہیں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں کہ جن کی وجہ سے اس وقت کی نون دنیا کے کونے کونے تک مسلمان سلطنت وسیع ہو گئی، اور اس تمام فتوحات کا ماسٹر مائنڈ یا سہرا حجاج بن یوسف کو جاتا ہے۔ جس طرح ظالم حکمران مسلمانوں سے خوف کھاتے تھے، اسی طرح ان کی شہری آبادی مسلمانوں سے عافیت محسوس کرتی تھی اور مسلمانوں کی مدد طلب کرتی تھی۔ آپ کو بیت المقدس شریف کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو تمام عیسائیوں نے اپنے ہاتھوں سے شہر ان کے حوالے کیا، اور جو عزت اور آبرو ان کو نصیب دی گئی، جو ان کو سکون دیا گیا، اطمینان دیا گیا، جو نکلنا چاہتا تھا وہاں سے اس کو نکلنے کی اجازت دی گئی، یہ تمام خبریں پوری دنیا میں پھیل رہی تھیں کہ مسلمان شہری آبادی سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب مسلمان مصر میں پہنچتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو قبطی عیسائیوں نے مسلمانوں کی بہت مدد کی انہی خبروں کی بنیاد پر کہ جو مسلمان شہری آبادی کے ساتھ کرتے چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر بن عاص کو ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب تم مصر جاؤ، جس کا مفہوم آپ کے بیان کا یہ ہے کہ جب تم مصر جاؤ تو وہاں قبطی عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے بھی اور بی بی ماریہ قبطیہ ام المومنین کی نسبت سے بھی، کیونکہ یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ بات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبطی راہبوں کو بتائی تو انہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ یہ نسبت داری، یہ رشتہ داری اور یہ لحاظ صرف ایک نبی ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب مسلمان موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں افریقہ پر حکومت کر رہے تھے، جو کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے گورنر تھے، حجاج بن یوسف ان کی قیادت کرتے تھے، اس وقت یورپ میں اور خاص طور پر اسپین کے آئیبیرین پیننسولا میں جو آج کا اسپین کہلاتا ہے، وہاں پہ ویسیگوت کنگز اور بادشاہ اور کاؤنٹ حکومت کر رہے تھے۔ ان کا ظلم اور جبر مشہور تھا اپنی قوم کے خلاف، سول وار، خانہ جنگی ہو رہی تھی، اور کسی کی جان مال عزت اور آبرو محفوظ نہیں تھی۔ اسی صورتحال میں ایک گوتھ کاؤنٹ جولین نے جس کے تعلقات بادشاہ کے ساتھ خراب اس وجہ سے ہو گئے تھے کہ بادشاہ نے اس کی عزت پہ حملہ کیا تھا، اس نے مسلمانوں سے مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ بن نصیر سب سے پہلے انہوں نے ایک پروبنگ ایکسپیڈیشن، ایک کمانڈر طارق کی قیادت میں آئیبیرین پیننسولا یعنی اسپین کے ساؤتھ پہ 400 مجاہدوں کے ساتھ لینڈ کیا۔ طارق کے نام سے وہ جگہ اتنی مشہور ہوئی کہ آج بھی سدن اسپین میں وہ جگہ طریفہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب یہ مہم کامیاب رہی اور مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو 12,000 کے دستوں کے ساتھ موسیٰ بن نصیر نے اپنے بربر کمانڈر طارق بن زیاد کو حکم دیا کہ براہ راست انویژن کی جائے ہسپانیہ پہ، جس کو مسلمان اندلوسیہ کہا کرتے تھے۔ یہ تقریباً 711 عیسوی کا ذکر ہے۔ طارق بن زیاد جب اپنے دستوں کے ساتھ کشتیوں میں بیٹھ کر اسپین کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں وہ عجیب روحانی تجربہ کرتے ہیں کہ جس سے ان کو وہ حوصلہ اور امید مل جاتی ہے کہ اب اسپین ان کا ہے۔ رات کو جب خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ جنگ کے لباس میں تلواریں ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں، اور طارق بن زیاد سے کہہ رہے ہیں کہ طارق ہم اسپین جا رہے ہیں، آپ بھی پہنچیے۔ طارق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زیارت کے بعد پورا ایمان کی حد تک یقین ہو گیا کہ اب فتح مسلمانوں کی ہے۔
پھر تاریخ نے وہ غیر معمولی واقعہ دیکھا جس کو آج بھی انگریزی محاورے میں برننگ یور بوٹس کے نام سے یا کشتیاں جلانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طارق جس چٹان پر اترے اس کا نام آج بھی جبرالٹر یا جبل الطارق ہے۔ جب مسلمان وہاں پہنچے ہیں، اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی کیولری نہیں تھی، کوئی گھڑ سوار دستے نہیں تھے، یہ 12,000 صرف پیادہ فوج تھی جو تیر، تلوار اور نیزوں سے مسلح تھی۔ ان کے مقابلے پر ویسیگوتھ بادشاہ روڈرک اپنے تمام کاؤنٹس اور اپنے تمام جرنیلوں کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ کا لشکر لے کر آیا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا اور طارق نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں بے چینی پھیل رہی ہے تو طارق نے اپنے تمام کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دیا اور ایک غیر معمولی تقریر کی جس کو تاریخ نے آج بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ طارق نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے پیچھے اب سمندر ہے اور آگے یہ سلطنت، ہم میں سے کوئی بھی واپس جانے کے لیے اب یہاں نہیں آیا، میں تم سب سے آگے جا کر اس جہاد میں حصہ لوں گا، اگر اللہ نے شہادت ہمارے نصیب میں رکھی تو فبہا، ورنہ کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اسی قسم کی ولولہ انگیز تقریر کے بعد مسلمان سفارا ہوتے ہیں اور ایک خونریز جنگ لڑی جاتی ہے۔ یورپ کی تاریخ تبدیل کرنے میں اس جنگ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ روڈرک اور اس کی تمام قیادت اس جنگ میں اپنی فوج سمیت قتل کر دی جاتی اور دفعتاً پورا اسپین بغیر قیادت کے ہو جاتا ہے۔ جو پاور ویکیوم کریٹ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک غیر معمولی ایڈوانٹیج کا باعث ہوتا ہے۔ طارق آگے بڑھتے ہیں اور کئی شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے براہ راست اسپین کے مرکز قرطبہ کی طرف، کورڈووا جسے انگریزی میں، اس کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے۔ جب یہ کامیابیوں کی اطلاع موسیٰ بن نصیر کو پہنچتی ہے تو وہ بھی 18,000 کی فوج لے کر کچھ عرصے کے بعد اسپین پر لینڈ کرتے ہیں اور دونوں فوجیں اسپین میں لنک اپ کر جاتی ہیں۔ اس حیرت انگیز ایمفیبیس لینڈنگ کو علامہ اقبال نے اپنی خوبصورت نظم طارق کی دعا میں امر کر دیا ہے۔ یہ ہمارا پروگرام جس نام سے یہ غازی کے نام سے ہے، یہ اسی نظم سے لیا گیا ہے جو علامہ اقبال نے طارق بن زیاد کی اس لینڈنگ کے بارے میں فرمائی تھی۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تاریخ اسلام میں یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ جس نے آنے والی دنیا کی پوری تقدیر بدل کے رکھ دی۔ طارق بن زیاد کی یہ لینڈنگ جس میں بہت بڑی روحانی قوت ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت اور تعلق اور بشارت کی ہے کہ جو ان کو خواب میں نصیب ہوئی، لیکن اس کا تعلق اس جنگی حکمت عملی سے بھی تھا اور ان ہتھیاروں سے بھی جو مسلمانوں نے وہاں استعمال کیے۔ ایک غیر معمولی بات جو ہم یہاں بتانا چاہیں گے کہ گو کہ مسلمانوں کے پاس کیولری اور بھاری ہتھیار نہیں تھے، مسلمان جدید سٹیل سازی میں، فولاد سازی میں دمشق میں اتنی ترقی کر گئے تھے کہ ایک جدید لوہا ایجاد کیا گیا تھا جس کو ڈیماسکس سٹیل کہا جاتا تھا۔ 1400 سال کے بعد آج بھی دنیا کے اعلیٰ ترین سٹیل میں ڈیماسکس سٹیل کا نام لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی تلواریں ڈیماسکس سٹیل سے بنائی گئی تھیں۔ یہ تلوار نہ ٹوٹتی تھی نہ کند ہوتی تھی، اور دشمن کی تلواریں ان کے مقابلے میں جب ٹکراتی تھی تو نقصان اٹھاتی تھی۔ یہ بذات خود مسلمانوں کی فنی مہارت کا بھی ایک غیر معمولی کارنامہ تھا کہ جس کو پہلی دفعہ میدان جنگ میں اسپین کی فتح کرتے وقت استعمال کیا گیا۔ جو ویپن سسٹم، جو میٹل، جو تلواریں مسلمانوں نے استعمال کی، اس سے پہلے دنیا نے یہ تلواریں نہیں دیکھی تھی۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین میں جب لنک اپ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ پورے اسپین پر چند سالوں میں ہی قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ جو آج کا پرتگال ہے وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے، لیکن اسپین کے شمال میں چھوٹی سی ایک عیسائی ریاست باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پورا آئیبیرین پیننسولا، پورا اسپین جو آج آپ دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے۔ اسپین کی فتح کے بعد مسلمانوں نے اسپین کے شمال میں فرانس کے جنوب پر بھی حملے کرنا شروع کیے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں نے یورپ کے اندرونی راستوں کی طرف اپنی جگہ بنانی شروع کی۔ 715 عیسوی میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر ہزاروں قیدیوں، غنیمت اور نوادرات کے ساتھ دمشق آتے ہیں اور خلیفہ کو یہ تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ پوری مسلمان دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اب مسلمانوں کا ایک بہت بڑا صوبہ عین یورپ کے مرکز میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم چاہیں گے کہ اسپین یا اندلوسیہ کی اس سلطنت کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں کہ جس نے 800 سال تک یورپ میں مسلمانوں کی تہذیب کو فروغ دیا، اور آج کی دنیا کی جو شکل آپ دیکھتے ہیں اس کی تمام تر بنیاد یورپین اسپین یا ہسپانیہ سے پڑی۔ مسلمانوں نے جب اسپین فتح کیا تو پہلے 50 سال تقریباً انسٹیبل تھے،
چھوٹی چھوٹی فتوحات جاری تھیں، کوئی مضبوط حکمران اپنی جگہ پہ نہیں آیا تھا، گو کہ تمام ہسپانیہ یا اندلوسیہ مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن کوئی مضبوط حکمران سامنے نہیں آیا۔ تقریباً 750 عیسوی میں عبد الرحمن الداخل، امیت خلافت جب مین دمشق سے ختم ہوتی ہے تو عبد الرحمن داخل وہاں سے فرار ہوتے ہیں اور بربر مجاہدین کے ساتھ اسپین میں داخل ہو کر قبضہ کر لیتے ہیں اور اسپین میں ایک اموی حکومت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہاں سے اسپین میں مسلمانوں کا ایک سنہرا دور شروع ہوتا ہے جو تقریباً 400 سال تک جاری رہا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب قرطبہ دنیا کے عظیم ترین شہر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا، بڑے بڑے شہر آباد کیے گئے جن میں غرناطہ شامل تھا۔ تمام دنیا کی تہذیب، تمدن، ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی کا مرکز اندلوسیہ بن چکا تھا۔ عربی دنیا کی مروجہ زبان کے طور پر سامنے آئی اور پورے یورپ سے عیسائی اور یہودی علم حاصل کرنے، تہذیب و تمدن سیکھنے، ثقافت اور تعلیم سیکھنے مسلمان اندلوسیہ آیا کرتے تھے۔ جس طرح آج دنیا آکسفورڈ، کیمبرج، MIT اور ہارورڈ جانے کی بات کرتی ہے، اس وقت پورا یورپ اندلوسیہ آیا کرتا تھا۔ فنون لطیفہ میں مسلمانوں نے اس کو عروج پر پہنچا دیا۔ ہر قسم کی آرٹس، کرافٹس، صنعت اور حرفت، خوبصورت باغات، نہریں اور کھیتی باڑی کا وہ نظام جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، اندلوسیہ میں جاری تھا۔ صرف قرطبہ کی لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں تھیں۔ ایسٹرونومی پہ، فزکس پہ، کیمسٹری پہ، میتھمیٹکس پہ جو ریسرچ کی جا رہی تھی اس سے پہلے دنیا نے نہ کبھی دیکھی، نہ آنے والے وقتوں میں بہت کئی 100 سال تک اس پائے کی ریسرچ دنیا میں کہیں نہیں کی گئی۔ ارسطو، سقراط، افلاطون، بقراط، ان تمام کے وہ کام جو کہ یورپ میں ضائع ہو چکے تھے، وہ مسلمانوں نے ترجمہ کر کے ان کو محفوظ کیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں ان سے استفادہ کر سکیں۔ یہودی جن کو پوری دنیا میں عیسائیوں کے ہاں پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، مسلمانوں کے ہاں اتنی عزت اور آبرو اور اطمینان سے رہا کرتے تھے کہ پوری دنیا سے یہودیوں نے آ کے اندلوسیہ میں مسلمانوں کی پناہ میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اندلوسیہ کی گولڈ کرنسی پوری دنیا کا گولڈ سٹینڈرڈ تھا۔ تمام آس پاس کے سمندروں پر مسلمان کنٹرول کیا کرتے تھے۔ تمام یورپین بحری جہاز اس وقت تک ہل نہیں سکتے تھے، نہ جبل طارق جبرالٹر کی اسٹریٹ سے گزر نہیں سکتے تھے جب تک مسلمانوں کو ٹیکس نہ ادا کریں۔ افریقہ میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی اور اندلوسیہ میں بھی، اور یہ وہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا کہ اگر آپ دیکھیے تو میڈیٹرینین مکمل طور پر مسلم لیک بن چکی تھی۔ ایک طرف سیریا سے لے کر قبرص، اس کے بعد روڈز، کریٹ، سسلی اور اندلوسیہ اور پھر نارتھ افریقہ، یہ تمام علاقے مسلمانوں کے پاس تھے۔ کسی مغربی دانشور سے کسی نے پوچھا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا، تو اس نے جواب دیا انسان چاند پر 200 سال پہلے پہنچ جاتا۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت نہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف تھی، نہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا نے اس سے بہتر کوئی حکومت اس سے پہلے دیکھی، اور جو لوگ شریعت کے اطلاق پر اعتراض کرتے ہیں یہ ان کے لیے ایک منہ توڑ جواب بھی ہے۔ ہسپانیہ میں یا اندلوسیہ میں شریعت نافذ تھی، شریعت کی روح نافذ تھی، وہ تمام قوانین نافذ تھے کہ جو قرآن اور سنت کے حوالے سے مسلمان اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ تمام اعتراضات کہ جہاں شریعت نافذ ہوگی وہاں پہ جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فنون لطیفہ اور تمام صنعت و حرفت فروغ نہیں پا سکتی، اس کو کچل کے رکھ دیا تھا مسلمانوں کی اس زندہ مثال نے کہ جو ہسپانیہ میں 800 سال جاری رہی۔ اس دور کی دنیا نے اس سے بہتر نہ کوئی حکومت دیکھی، نہ اس کے بعد ایسی کوئی شاندار مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں میں امید خلافت کے ختم ہونے کے بعد جو تقریباً 400 سال ہسپانیہ میں جاری رہی، طوائف الملوکی کا دور پھیل گیا، لیکن وہ بھی تقریباً 400 سال کا ہے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے، قرطبہ کی ریاست الگ ہو گئی، غرناطہ کی ریاست الگ تھی،
اسی طرح چھوٹے چھوٹے صوبے اور الگ ہو گئے اور عیسائیوں کو موقع ملنا شروع ہو گیا کہ دھیمے دھیمے دوبارہ سے اسپین پر قبضہ کرنا شروع کریں، جو ان کی زبان میں ریکانکسٹا کہلاتا ہے، دوبارہ کانکر کرنے کی مہم۔ اسپین سے مسلمانوں کا زوال تاریخ کی ایک دردناک داستان ہے۔ وہ قوم جس نے الحمرا جیسے شاندار محل تعمیر کرائے، جس نے ابن خلدون جیسے دانشور پیدا کیے، اور جس نے آج کی جدید دنیا کو تمام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، علم و ہنر، صنعت و حرفت اور اکانومی دی، اس قوم کو بڑی بے دردی سے اسپین سے نکالا گیا۔ آہستہ آہستہ ریکانکسٹا کرتے ہوئے، دوبارہ فتوحات کرتے ہوئے جب عیسائی آگے بڑھتے رہے تو تقریباً 1492 میں 1492 میں مکمل طور پر غرناطہ کو شکست ہوتی ہے اور آخری مسلمان حکمران بھی اسپین سے نکال دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی پاکٹس اندلوسیا کے مختلف حصوں میں تقریباً 1616 تک 150-200 سال بعد تک بھی مزاحمت کرتی رہیں، مگر 16 کے بعد جب عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان خلافت عثمانیہ سے رابطے کر رہے ہیں دوبارہ سے عروج حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو بھی اسپین سے نکال دیا گیا۔ وہ عظیم الشان مسلمان سلطنت جو 800 سال تک دنیا کو محبت، پیار، ٹالرنس، گورننس، ایکوالٹی اور کو ایگزسٹنس کی مثال دیتی رہی، اس کو اس بے دردی سے نکالا گیا ہے کہ تاریخ کی وہ واقعی ایک دردناک داستان ہے۔ اسپینش انکویزیشن کے نام کے اوپر تمام مسلمانوں اور یہودیوں کو جو اسپین میں بسا کرتے تھے یا جلا دیا گیا، یا قتل کر دیا گیا، یا دربدر کر دیا گیا، یا زبردستی عیسائی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں کی لاکھوں کتابیں جلا دی گئی۔ وہ تمام تاریخ جو اس سے پہلے کئی 100 سال سے مسلمان اکٹھی کر رہے تھے، اس کو چوکوں پہ رکھ کر انبار جلا دیے گئے یا پھر اس سے گھروں میں کھانے پکا لیے گئے۔ اس قدر دردناک داستان کہ مسلمانوں کی وہ تمام کتابیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، صنعت و حرفت کی، اسٹرانومی کی، انجینئرنگ کی، میتھمیٹکس کی اور میٹلرجی کی، جن پر مسلمانوں نے صدیوں کام کیا تھا اور جو ان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھیں، وہ تمام کی تمام کتابیں وہاں سے یورپ چلی گئیں۔ علامہ اقبال نے اسی بات پر وہ دردناک شعر کہا تھا کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، لیکن کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔ اگر آپ نوٹ کریں، یہ وہ دور تھا کہ جب یورپ میں رینیساں اور ریفارمیشن کا پیریڈ شروع ہوتا ہے۔ خلافت اندلوسیا کے زوال کے بعد یورپ کا عروج شروع ہوتا ہے، اور اس کی تمام تر وجہ وہ علوم تھے جو اسپین سے اور سسلی سے مسلمانوں سے انہوں نے لیے تھے۔ مسلمانوں کی اس بے دردی سے اسپین سے نکالے جانے کے بعد تقریباً 500 سال تک نہ اسپین میں کوئی اذان دی گئی، نہ کوئی مسجد تعمیر کی گئی۔ وہ دین جو اس شان سے اسپین میں داخل ہوا، 800 سال تک عظیم الشان حکومت کی، وہ بڑی بے دردی سے اور بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس سلطنت سے نکالا گیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت درد کے ساتھ اسپین کا ذکر کیا ہے۔ اسپین آج بھی جب مسلمان اندلوسیا کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل میں ایک کسک اٹھتی ہے۔ علامہ اقبال کی وہ مشہور تصویر بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب وہ قرطبہ کی زیارت کو گئے تو وہاں پر قرطبہ کی جامعہ مسجد میں گارڈ سے چھپ کر نماز ادا کی، اور یہ کئی 100 سال کے بعد ادا کی جانے والی پہلی نماز تھی۔ اسپین کے نئے حکمرانوں کی مسلمانوں سے نفرت اتنی شدید تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو مسلمان نہیں مورس کہنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ ظلم اور تباہی اور بربادی کی جب نمائندگی کرنی ہو، اس کے لیے لفظ باربیرٹی یا باربیرزم ایجاد کیا۔ مسلمانوں کو اس لفظ کو نہ استعمال کرنا چاہیے بلکہ ڈکشنری سے بھی کھرچ کے نکال دینا چاہیے۔ باربیرٹی کا یہ لفظ بربر سے نکلا ہے، کیونکہ طارق بن زیاد بربر قوم کے مجاہد تھے، اس لیے ظلم اور تشدد کی نمائندگی کرنے کے لیے انہوں نے بربر قوم کو اور یہ لفظ ایجاد کیا جو آج باربیرٹی یا اردو میں بربریت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان الفاظ کی تاریخ کو نہیں جانتے اور استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، جبکہ حقیقتاً ان کے پیچھے بہت گہرا طنز اور بہت گہری تاریخ چھپی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب خلافت عثمانیہ نے ویانا کا محاصرہ کیا اور ویانا فال ہونے لگا تھا اور بایزید یلدرم کو وہاں سے لوٹ کر واپس آنا پڑا اور ویانا فال نہیں ہو سکا، تو ویانا کے بیکرز نے بھی ایک ڈبل روٹی بنائی جس کا انہوں نے شکل اس ہلال کی طرح رکھی، اس کریسنٹ کی طرح رکھی جو ترک جھنڈے پر بنا ہوا تھا، اور اس ڈبل روٹی کا نام کرسون رکھا گیا جو آج ہماری بیکریوں میں بک رہی ہوتی ہے۔ ہم بڑے شوق سے یہ روٹی کھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے اس کے پیچھے مسلمانوں کی تضحیک اور ذلت چھپی ہوئی ہے،
اور اس کی تاریخ ویانا کی سیج سے ملتی ہے جا کے۔ 711 عیسوی میں شروع ہونے والا ایک سفر 1492 عیسوی میں ختم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک شاندار دور، 800 سال اسپین کی تاریخ۔ آج بھی اسپین کی جو زرعی دور سمجھا جاتا ہے وہ وہی وقت ہے کہ جب مسلمان اس جگہ حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ ساری تاریخ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک نارتھ افریقہ سے ایک بربر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بشارت میں اپنی کشتیاں جلا کر جبل الطارق پر کھڑے ہو کر اعلان جہاد کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ان ملٹری ایکسپیڈیشنز کا ذکر کریں گے کہ جو حجاج بن یوسف نے سندھ کی طرف اور سینٹرل ایشیا کی طرف روانہ کی تھی۔